ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی احباب محبت نال بارگاہ حبیب رب العالمین وچ ہدیہ درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جس ہمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اور تاجدار بریلی اعلی حضرت فرمانے کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے. تو آقا علیہ السلام کا جو ہم پہ حق ہے وہ تو شاید ہم ادا کرنے کی ہمیں قابلیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ایسا محبوب کہ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے پوچھا حبیب بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا رب صلی امتی. معراج پہ بھی امت کے بخشش کی فکر جن کو ہے اس کائنات میں جن کو امت کی بخشش کی فکر ہے. اور میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری حالت یوں ہے کہ تم جنت کی جہنم کی گڑھوں کی طرف تم دوڑ لگا رہے ہو, جہنم میں کودنے کے لیے تم دوڑ لگا رہے ہو, اور میری حالت یہ ہے کہ کمر سے پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں. مطلب ہمارے اعمال ایسے کہ ہم جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے کریم آقا ایسے ہے کہ وہ ہمیں کمر سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہے ہیں. یعنی ہمیں دوزخ سے بچانے کے لیے ہمارے آقا وہ جو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو میرے آقا کیسے رحمت ہے؟ پہلی ایک گزارش کر دوں کہ کوئی بھی عالم اس کائنات میں بڑے سے بڑا عالم کوئی اللہ کے رسول کی کمال کو تعریف کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جس کا کلام جو ہے وہ قرآن بنا وہ فرمانا حبیب ہمارا فانا کہ اللہ خود فرمانا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو بھئی جس کا ذکر اللہ بلند کرے ہم جیسے ایسے آقا کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس کسی کو بھی آقا کی تعریف کے لیے چند کرنی ہے اس کو نصیب اللہ کر دیا. تو احسان یہ ہے کہ بندے انسان بکتے تھے. آپ کو پتہ ہے انسانوں کے غلام تھے, خرید و فروخت ہوتی تھی, عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا, عورتوں کو غلامی کے طور پر استعمال میں رکھا جاتا تھا. تو عورت کو اب جو ماں کی عزت جو بحالی کی
ماں کا سٹیٹس جو تھا وہ جو اس کی بحالی جو ہوئی، ماں کی عزت کا لوگوں کو پتہ چلا، وہ میرے اور آپ کے آقا کی تعلیم کے باعث۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو بیٹی کو عزت کہاں سے ملی؟ وہ بھی جناب رحمت اللہ العالمین کے وسیلہ سے ملی۔ اور جیسے جیسے مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کائنات میں ہم دیکھتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں یا رسول اللہ، جب کبھی کسی درخت کے پاس سے گزرتے ہیں تو یا رسول اللہ وہ آپ کے لیے جھک جاتا ہے، حتیٰ کہ جانور آپ کو یا اللہ کے رسول سجدہ کرتے ہیں، تو کیا یا رسول اللہ ہم انسانوں کے لیے زیادہ نہیں کہ آپ کو سجدہ کریں؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ چند بد نصیب انسانوں اور جنوں کے سوا مجھے کائنات کی ہر چیز پہچانتی ہے۔ تو خوش نصیب کون ہے؟ وہ جو آقا کا غلام ہو، وہ جو آقا کا دم پڑے۔ تو باقی بھئی عمال اللہ کو تو نہیں فرق پڑتا، عمال پڑے یا نہ پڑے، وہ تو کسی اپنے اصلاح کے لیے ہے کہ بندہ اپنے نفس کی اصلاح کر رہا۔ باقی وہی بات ہے کہ سہارا جو ہے قبر میں جاتے ہیں، وہاں پہ فرشتے سوال کریں گے، تو وہی ہے کہ بتا بھائی کیا کہتا تھا ان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ اور اگر حشر کی روز کی بات کر لیں، وہ دن جس دن حساب ہوگا، اعمال تو لے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی، تو اس دن بھی اللہ کے جو ہے مقام محمود میں وہ پہلے دن کل کائنات میں، تمام کائنات اور تمام انسانوں میں، تمام بنی نوع انسان میں اگر کسی کو مقام محمود کا شرف حاصل ہے وہ میرے اور آپ کے آقا ہی ہے۔ اور اس دن تمام انبیاء، تمام انسان اس قدر پریشان ہوں گے کہ اکٹھے سوچ بنا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیں، آپ تو ابو البشر ہیں، آپ سے انسانوں کی ابتدا ہوئی، انسانوں کی پیدائش آپ کے جو ہے وسیلہ سے شروع ہوئی، تو اس دن حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، حتیٰ کہ ہر نبی انکار کر دے گا۔ تو پھر جب ہمارے میرے اور آپ کے سب نبیوں کے بھی آقا جب آپ تک بات پہنچے گی تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں بے شک اللہ نے یہ شرف آمنہ کے لال ہی کو بخشا ہے کہ حساب شروع ہوگا تو آقا کی سفارش ہی سے شروع ہوگی۔ سورہ نور کی آیت نمبر 21 پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کو فالو نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کی پیروی کرے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ، تو وہ ضرور حکم کرے گا کس چیز کے لیے؟ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے حیائی اور برے کاموں کے لیے وہ حکم کرتا ہے۔ تو اور فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور وہ اللہ ہے کہ جو اس کے فضل ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک فرما دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب کیا فرمایا گیا کہ جس کو اللہ چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہی آیت مبارکہ 257 نمبر سورہ البقرہ کی 257 نمبر آیت میں بھی اس کا کچھ ہے، جس میں کیا کہا گیا جی؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمتوں سے نکالتا ہے
गुनाहों के अंधेरों से, बुराई से, तारीकी से, कुफ्र की उन तारीकियों से निकाल के क्या करता है? हदायत, नूरे हदायत, रोशनी, नेकी, भलाई की तरफ। अल्लाह का क्या कमाल है कि अब अल्लाह ने इधर फरमाई है, दो आयतें आपने सुन ली कि अगर अल्लाह ना चाहता तो तुमने कोई कभी पाक ना हो सकता। और यहाँ पे आपने ये भी सुन लिया कि अल्लाह है जो हमें यहाँ से कुफ्र से निकालता है और बुराई के अंधेरों से निकालता है। लीजिए अब सूरा इब्राहिम आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलल नूर। ऐ हबीब, हमने ये किताब आप पर नाज़िल की इसलिए कि लोगों को अंधेरों से, लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलल नूर, ये वही लफ्ज़ है जो अल्लाह ने कहा ना कि मैं मोमिनों का दोस्त हूँ, उनको जुल्मतों से नूर की तरफ लेकर आता हूँ। तो अब अल्लाह अपने हबीब के बारे में फरमा रहा है कि हबीब आप पर किताब नाज़िल की ताकि आप लोगों को जुल्मतों से नूर की तरफ ले आए। और आपने समाज किया कि अल्लाह फरमाता है कि कोई कभी पाक ना हो सकता। अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत उन पे ना होती तो वो कभी पाक ना होता। तो यहाँ पे अल्लाह फरमा रहा है सूरा आले इमरान वर्स नंबर 164, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह ने मोमिनां ते एहसान कीता, इस बासा फीम रसूलन मिन अनफुसिहिम, ਜਦੋਂ अल्लाह ने ਉਹਨਾਂ 'ਚ रसूल भेजा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, इस बासा फीम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही, और रसूल की करदा जी ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, वयुज़क्कीहिम ते की करदा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पाक करदा, वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा ते किताब दी ते हिकमत दी तालीम दिंदा, व इन कानू मिन क़ब्ल लाफी बिलाल मुबीन, ते ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਚ ਸੀ। ਹੁਣ आ जाने दी आसमान सूरह जुमा आयत नंबर 2, हुवल लज़ी बासा, वो अल्लाह हुवल लज़ी बासा फिल उम्मीयीन, जिन्हें अपना रसूल भेजा फिल उम्मीयीन, उम्मीयीन दे विच उम्मीयीन च अपना रसूल भेजा, मिनहुम इन्हां दे विचों यतलू अलैहिम आयातिही, इन्हां दे आयतां पढ़दा, वयुज़क्कीहिम ते इन्हां नूं पाक करदा। अल्लाह फरमा रहा है कि ਜਦੋਂ ਜੇ अल्लाह ਦਾ फजल ते ਉਹਦੀ रहमत ना ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੀ पाक नहीं ਸੀ हो सकता। तो ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਲਾਜ਼ਮ ਸੁਣ ਸਮਾਜ ਫਰਮਾਇਆ कि अल्लाह ने ये भी दस्या कि मैं मोमना का दोस्त हाँ, उन्होंने जुल्म ते अंधेरियां चों कढ के ते दीन दी ईमान दी रोशनी कर सका। हुण ऐसी दो ही काम तुसां सुन लियो कि जनाब ये दोवें काम अल्लाह अपने हबीब नूं भी फरमा रहा। गुजारिश करांगा लिखी मेरा ईमान और अकीदा ये है कि जदों साहबा कराम ने अर्ज की ना कि अल्लाह दे रसूल क्या साडे लिए ये नहीं कि बतौर इंसान की जदों जानवर ते पहाड़ ते दरख्तां नूं सजदा करन ते या रसूल क्या सही साडा बहुत हक नहीं कि असीं तुहानूं सजदा करिए। ते आमना दे नाल ने फरमाया नहीं ऐ मेरे साहबा, अल्लाह करीम ने मेरी शरीयत दे विच मना फरमाता कि कोई इंसान किसी नूं सजदा करे। याद रखिए जी एक शायर फरमाउंदे ने या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़िरत कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। या रसूलुल्लाह तेरी इंज शान बयान करनी ते मुमकिन ही जिद्दां आके हाँ ये है कि अल्लाह तो बाद तुसी बुजुर्ग मुख दी गल है या रसूलुल्लाह अल्लाह तो बाद बुजुर्ग तरीन तुसी कोई तेरी मिसल मसाल नहीं। और अगर अल्लाह मना ना करे
اگر اللہ نے منع نہ کیتا ہوئے تے بطور امتی میں اپنی گل کرنے لگا جی کہ میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ چونکہ تو سانو منع کرتا اگر تو سانو منع نہ کرے تے محمد رسول اللہ نو سانو مینو ذاتی طور تے میں آقا دے نام نو سجدہ کرنے بھی مینو قباحت نہیں لیکن اللہ چونکہ تو مینو منع کیتا کہ سجدہ تیرے تو سوا کسی نے نہیں کرنا محمد رسول اللہ نو صرف اللہ نہیں کہنا اللہ نہیں کہنا اللہ ایک ہی ہے صرف اس گل تو ہٹ کے تے بعض لوگ کہندے نے لو جی آقا دیاں شاناں نوں وڈا چڑھا کے بیان کردے نے او میں نہ بھی جی شان اللہ وڈا چڑھا کے بیان کر رہا اللہ فرما رہا محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین محبوب میں جہانا واسطے تینوں رحمت بنا کے بھیجا اللہ فرما رہا ورفعنا لک محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا کہ پھر میرے ارگیاں نے آقا دی شان بڑھانی کتوں ہاں جی آقا دی شان تے انجا نہیں کہ انہاں دی تے مثل مثال ہی کائنات چ کوئی نہیں آقا نو اللہ نہیں کہنا باقی جیڑی بھی شان آقا دی بیان کر لو آقا او دے اسے شان چ بلند تو بلند اور تاجدار بریلوی شریف فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انسانی مانا وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعانا ان الحمدللہ رب العالمین